اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ سورہ ہود کے آغاز سے شروع کر رہے ہیں اور اس کے بعد ترجمہ اور وضاحت تلاوت شدہ آیات کی آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر الا تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر وبشیر وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین۔ رحمان رحیم اللہ کے نام سے۔ الف لام را حروف مقطعات از اسرار الہی۔ کتاب احکمت آیاتہ، یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے، یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کی آیات محکم کر دی گئی ہیں۔ محکم، مستحکم، مضبوط، پکی ہر اعتبار سے، یعنی جو بات ان میں بیان کی گئی ہے وہی حق ہے، جو نظریہ بیان کیا گیا ہے وہی نظریہ حق ہے، اس کے مقابلے میں سب باطل ہے۔ محکم کا مطلب یہ ہوتا ہے جو وعدہ کیا گیا ہے وہ برحق ہے، ہو کر رہے گا، جو دھمکی دی گئی ہے جس چیز سے ڈرایا گیا ہے وہ ہو کر رہے گی۔ اس میں کچھ بھی کوئی ڈھیلی بات، کوئی کمزور بات، کوئی ضعیف بات بیان نہیں کی گئی۔ یہ معنی ہے احکمت آیاتہ، اس کی آیات محکم، مستحکم کر دی گئی۔ کس نے کی ہے؟ اللہ نے۔ اور محکم کر دیے جانے کے بعد آیا مبہم ہے، ثم فصلت، پھر انہیں کھول کر بیان کر دیا گیا۔ فصلت یعنی یہ لفظ تفصیل ہے۔ اردو زبان میں ہم جو تفصیل کا معنی لیتے ہیں اس سے یہ معنی تھوڑا فرق۔ تفصیل ہم کسی جب ہمارے سامنے کہا جائے تفصیل سے بات کرو تو یعنی پوری لمبی چوڑی ایکسپلینیشن اور وہ ہمارے ذہن میں آ جاتی۔ تفصیلات یعنی تشریحات لمبی لمبی، قرآن میں یہ معنی نہیں۔ اصل میں تفصیل ہے فاصلہ ڈال دینا۔ تو قرآن کی آیات تفصیل بیان کرتی ہے، کیا مطلب؟ یعنی صحیح اور غلط بات میں فاصلہ ڈال دیتی تاکہ دیکھنے والا ان کو الگ الگ دیکھ لے، مکس اپ نہ رہے۔ حق اور باطل اگر ملا جلا ہو تو انسان کو اشتباہ ہوتا ہے، انسان خطا کر سکتا ہے، حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ تو آیات قرآن کو فصلت، مفصل یعنی فاصلہ ڈال دیا گیا ہے، وہ آیات ہیں۔ کس میں فاصلہ ڈال دیا گیا ہے؟ یعنی الگ الگ کر کے، واضح کر کے جو بات بیان ہونی تھی اسے بیان کر دیا گیا۔ بس محکم ہے
اور مفصل. مفصل نہ اردو والا، ٹھیک ہے، یعنی ڈیٹیلز نہ، الگ الگ کر کے بتائی. کس کی طرف سے؟ من لدن حکیم خبیر، اس کے پاس سے کہ جو حکمتوں والا ہے، یعنی اس کا کوئی کام حکمت اور دانائی سے خالی نہیں ہوتا. تمہیں سمجھ آئے یا نہ آئے، وہ اس حکیم کی طرف سے اور خبیر کی طرف سے، جسے ہر خبر کا اچھی طرح پتہ ہے. یہ دونوں، یہ صفات جو ہوتی ہے تاکید کے لائی جاتی ہے تاکہ ذہنوں کو یہ توجہ کرا دی جائے کہ جس نے یہ بات جو کر رہا ہے وہ تم سے بہت زیادہ سمجھدار، اس سے زیادہ سمجھدار ہے ہی کوئی، اور ایسا سمجھدار کہ جس کے اندر کسی ناسمجھی کو راستہ ہی نہیں. حکیم اور خبیر، بعض دفعہ انسان کوئی رائے قائم کرتا ہے، کوئی بات کرتا ہے، لیکن اس کو مکمل خبریں نہیں ہوتی اس مسئلے کی، مکمل اپ ڈیٹ نہیں ہوتی اس کو، تو وہ اپنی بے خبری کی وجہ سے صحیح بات نہیں کر رہا ہوتا. جو اسے خبر ہوتی ہے اس کی بنا پہ صحیح کر رہا ہوتا ہے، لیکن چونکہ پوری بات پتہ نہیں ہوتی وہ ناقص رائے دے بیٹھتا ہے. یہ کس کی رائے ہے؟ خبیر. خبیر یعنی تمام خبریں اچھی طرح رکھنے والا اور جاننے والا. الف لام را، یہ وہ کتاب ہے جس کی آیات مستحکم کی گئی ہیں، پھر ایک باحکمت باخبر ذات کی طرف سے تفصیل سے بیان کی گئی، یعنی الگ الگ کر کے باتوں کو بیان کیا گیا. آیت نمبر 2. اور ان ساری تفصیلات کا، سارے محکمات کا خلاصہ کیا ہے، بنیاد کیا ہے؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. توجہ فرمائیے، آیا عبادت الگ چیز ہے اور اطاعت کوئی الگ چیز ہے؟ نہ. نظریہ یہ واضح ہونا چاہیے، جو معبود ہے اصل حق کے اطاعت اسی کا ہے. اس کو ناراض کر کے کسی کی اطاعت، کسی مخلوق کی، کسی خواہش کی، کسی جذبے کی، کسی کی اطاعت جس سے وہ ناراض ہو جائے، حرام ہے، جائز نہیں ہے. تمام وہ ہستیاں جن کی اطاعت کی جاتی ہے اس کا سبب یہ ہے کہ اللہ نے کہا ہے ان کی اطاعت کرو. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے، لیکن اللہ کے اذن سے. اللہ فرض کرے، منع فرما دے رسول کی اطاعت نہیں کرنا، فرض کر نہیں ہو، حرام ہو جائے گی. حاکم، جو قرآن کہتا ہے نا الا، خبردار ہو جاؤ، لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ، اسی کا کام ہے خلق کرنا اور اسی کا کام ہے حکم کرنا، اور اس کے حکم کے سائے میں وہ کہہ رہا ہے ماں باپ کی اطاعت کرو تو ماں باپ کی اطاعت کرو. لیکن جیسے ہی ماں باپ کوئی ایسی بات کرے جس میں خدا کے حکم کی نافرمانی ہو رہی ہو، نہیں بات مان. اللہ کی رضا سے، اللہ کے حکم سے جب کوئی چیز ٹکرا جائے اس کو چھوڑ دینا. خلاصہ دین کا یہ اللہ تعبدوا الا اللہ. مولا علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں موجود روایت کے مطابق ایک خطبے میں اس طرح سے فرماتے ہیں کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
مبعوث فرمایا تاکہ کیا کریں؟ وہ لوگوں کو، بندوں کو، اللہ کے بندوں کو بتوں کی عبادت سے نکال کر اللہ کی عبادت کی طرف لے آئیں اور شیطان کی اطاعت سے نکال کر اللہ کی اطاعت کی طرف لے آئیں۔ اور پھر فرمایا اور یہ کام رسول اللہ کس طرح کریں گے؟ ایک ایسے قرآن کے ذریعے کہ قد بینہ واحکمہ، جس کو اللہ نے روشن بیان کر دیا ہے اور محکم کر دیا ہے۔ احکمت آیاتہ، وہی والی بات اس خطبے میں کیا ہے حکم اس اللہ کا، اس قرآن کا؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، یہ کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ پھر سن لیں، عبادت کے اندر اطاعت ہے۔ جو معبود ہے وہ سب سے بڑا مطاع جس کی اطاعت کی جاتی وہ ہے، باقی ساری اطاعتیں اس کے اذن کے ساتھ ہوتی۔ لہذا کوئی بندہ کہے نماز تو پڑھتا ہوں نا، عبادت تو کرتا ہوں، لیکن اطاعت نہ کرے باہر اللہ کی، یہ سخت گمراہی میں۔ عبادت کمال اطاعت ہے، عبادت ایسی اطاعت کی شکل ہے جو کسی اور کی نہیں ہوتی، اور اس ذات کی ہوتی ہے جو اطاعت کا سرچشمہ ہے، اور وہ بتاتا ہے کس کی اطاعت کرو کس کی اطاعت نہ کرو۔ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے، نذیر ذال سے نہ زوئے سے، نذیر یعنی خبردار کرنے والا، بات نہ ماننے کے خوفناک نتائج عذاب سے خبردار کرنے والا، و بشیر اور بات مان لینے کے اچھے نتائج کی خوشخبری دینے والا۔ بشارت اس خبر کو کہتے ہیں جس میں کسی اچھی چیز کی، خوش کر دینے والی چیز کی خبر دی گئی ہو کہ یہ ہونے والا ہے، اور انذار اس خبر کو کہتے ہیں کہ جس میں ڈرایا گیا ہو کہ یہ ہو جائے گا، خوفناک نتائج نکلیں گے۔ بس آیت نمبر 2 کا ترجمہ یہ ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، میں اللہ کی طرف سے تمہیں تنبیہ کرنے والا اور بشارت دینے والا ہوں۔ آیت نمبر 3، یہ سٹارٹ میں پوری جو ڈیٹیلز ہیں دین کی ان کا خلاصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ پہلی بات کیا پتہ ہونی چاہیے مسلمان کو؟ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، کوئی معبود نہیں ہے۔ 2، رسول کی شناخت ہونی چاہیے، رسول کون ہے؟ خبردار کرنے والے اور خوشخبری دینے والے، اللہ کی طرف سے۔ غور فرمائیے، یعنی کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ کام کرو گے برے نتائج نکلیں گے، یہ نہیں کہہ رہے کہ کر لو میں تمہاری سفارش کروں گا۔ وہ شفاعت برحق اپنی جگہ پر ہے، لیکن رسول اللہ یہ نہیں کہتے میری شفاعت کو ذہن میں رکھ کے کر لو گناہ، جو بہت سارے لوگوں کا آج نظریہ بنا دیا گیا۔ ہمیں تو رسول سے آس لگائی ہوئی ہے، ہم نے یہ جملہ بول کے اپنے گناہوں کو جسٹیفائی کرتے، اور ایسے گمراہ کن جملے بعض بولتے ہیں، اللہ کے بارے میں بول دیتے ہیں کہ مجھے اللہ کی رحمت پر اتنا یقین ہے کہ میں گناہ کر لیتا ہوں، اور تو جو گناہ نہیں کرتا تجھے اللہ کی رحمت کم لگتی ہے۔ جملہ بڑا واہ واہ والا، سبحان اللہ، واہ واہ، لیکن یہ واہ واہ جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ تجھے اللہ کی رحمت پر امید ہے کہ وہ تجھے معاف کر دے گا، اللہ سے بھی تو پوچھ، ورنہ اگر اللہ سے پوچھے بغیر خود سے تجھے یہ آیا ہے تو اللہ کہتا ہے اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پہ جھوٹ گڑے۔
لہذا اللہ کتنا اس کی رحمت کب برستی ہے اس نے خود بتایا ہوا ہے. اس نے بتایا ہوا ہے کہ میں سارے گناہ معاف کر دوں گا جتنے گناہ ہوں گے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ گناہ چھوڑو اور میرے پاس آ کر توبہ کرو، میرے در پہ واپس آؤ. اس نے یہ نہیں کہا کہ کرو اور میری رحمت پر امید رکھو، تھوڑا نہ سمجھو. یہ شیطانی نظریہ ہے. ہر وہ خلاصہ، ہر وہ بات جو دین کے نام پہ کی جائے کہ جو انسان کے اندر گناہ کرنے کی جرت پیدا کر دے کہ میں کر بھی لوں تو معاف کر دیا جاؤں گا، ایک گناہ کرنے کی بھی جرت پیدا کر دے، وہ بے دینی شیطان کی طرف سے آیا ہوا. میں نے ابھی گزشتہ جمعے میں جو بیان کی، اللہ سے اس طرح ڈرنا چاہیے کہ سب جنوں اور انسانوں کے برابر نیکیاں ہو تب بھی وہ عذاب کرے گا، اور اس طرح امید رکھنی چاہیے کہ تمام جنوں اور انسانوں کے برابر گناہ ہو تب بھی معاف کر دے گا. یہ دونوں چیزیں بیلنس رکھتی ہیں. تو جتنا بھی نیک ہو گیا کوئی، اس سے بڑھ کر کیا بات ہوگی کہ رسول اللہ فرما رہے ہیں اگر میں، قرآن کہہ رہا ہے اے رسول ان سے کہیے اگر میں نافرمانی کر دوں اللہ کی، مجھے اس عظیم دن کے عذاب سے خوف ہے. رسول پاک سے بڑھ کر کوئی نیک کوئی جرت کر سکتا ہے کہ میں ان کو اللہ کہہ رہا کہو میں بھی ڈرتا ہوں اگر میں نافرمانی کر دوں. کس کی جرت ہے کہ دل میں یہ کرے کہ اللہ کی رحمت پر مجھے اعتماد ہے میں گناہ کر رہا ہوں. انسان قرآن کی آیات کے ذریعے اپنی بصیرت میں، شعور میں اضافہ کرے اور دھوکہ نہ کھائے. چونکہ جو بڑے دھوکے ہوتے ہیں وہ دین کا نام لے کر دیے جاتے ہیں. اگر علی کے لشکر کو منتشر کرنا ہو تو نیزوں پر قرآن اٹھایا جاتا ہے، اور بے شعور دھوکہ کھا جاتے ہیں. مکاروں کا باشعور دھوکہ نہیں کھاتے، لیکن نتیجہ خراب ہو جاتا ہے. نتیجہ دیکھ لے کیا ہوا صفین. دوسری بات کیا کر رہے ہیں؟ آیت نمبر 3 وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ. پہلی بات کیا تھی؟ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، میں خبردار کرنے والا، خوشخبری دینے والا ہوں. اور یہ کہ اپنے رب سے طلب مغفرت کرو. استغفار، طلب مغفرت، طلب غفران. استغفر اللہ یعنی میں اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں. ثم توبوا الیہ، یہ جو لفظ ہے نا استغفر اللہ واتوب الیہ، یہ اس قرآن کی آیت کا پر عمل ہے. اور یہ کہ اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، ثم توبوا الیہ، پھر یہ نہیں کہ مغفرت کر کے وہی بیٹھے رہو، پھر اس کی طرف واپس آؤ. جہاں پر توجہ ہو گئی ہے کہ میں نے غلط کام کر لیے ہیں، فوراً مغفرت کرو اور مغفرت کر کے اسی ڈائریکشن میں موو کرتے رہو. نہیں، توبوا الیہ، اس کی طرف لوٹو. یہ ہے صاف تصویر قرآن کی. استغفار کر رہا ہے، منہ سے بول رہا ہے، لیکن لوٹنے والی کیفیت کوئی نہیں ہے، اسی کام میں غرق. آپ ماہ مبارک رمضان میں شب قدر میں اعمال کریں، تلاوتیں کریں، دعائیں پڑھیں، لیکن وہ اللہ کی طرف لوٹنے والی کیفیت ہی نہ ہو. ارادہ ہی نہ ہو کہ میں نے اگر کوئی غلط روٹین بنائی ہوئی ہے، کوئی اللہ کو ناراض کرنے والا کام کرتا ہوں، اس کو چھوڑنا ہے. نہیں یہ فائدہ. یہ جو اعمال ہوتے ہیں یہ ماحول پیدا کرتا ہے اللہ، کہ ایک ایسا ماحول بنا دیا جائے کہ جس ماحول میں توبہ کرنے کی طرف بندے کو زیادہ تمایل ہو، اس کا دل کرے. لیکن فیصلہ بندے نے خود کرنا ہے. کل آیات گزری تھی، اے رسول اگر آپ کا رب چاہتا تو سب ایمان لے آتے. لیکن یہ نہیں ہے.
لہٰذا جو لوٹنا ہے وہ اپنے اختیار سے لوٹے، نہ کہ کہتا رہے میں لوٹ رہا ہوں، اور یہ تو اور خطرناک ہے۔ اللہ سے کہہ رہا ہوں وَأَتُوبُ إِلَى اللَّهِ، میں اللہ کی طرف لوٹ رہا ہوں، اور لوٹنے کا کوئی ارادہ نہ ہو۔ اے ایمان والو، وہ کیوں کہہ رہے ہو زبان سے جو کرتے نہیں؟ یہ الفاظ اپنے اندر ایک معنی رکھتے ہیں، اور وہ معنی ہم سے تقاضا کرتا ہے۔ سب سے بڑی جہالت اور گمراہی یہ ہے کہ ہم جو لفظ بول رہے ہوں اس کے تقاضوں کی ہمیں خبر ہی نہ ہو۔ لہذا روایت کے مطابق ہمارے آقا و مولا علی علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے کسی شخص نے کہا استغفر اللہ، اور اس روایت کی بنا پر مولا نے کیا فرمایا؟ ثقلت کا امک، تیری ماں تیرا ماتم کرے۔ تجھے پتہ ہے تو نے کیا بات منہ سے نکالی، یعنی اس بات کے تقاضوں کا پتہ ہے، کون یہ بات کر سکتا ہے؟ پھر مولا نے فرمایا کہ جو پچھلے گناہوں پر، خطاؤں پر شرمندہ ہو، جو آئندہ کبھی ان کو تکرار نہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، وہ یہ جملہ بول سکتا۔ تو جب ہم نے کوئی چیز، کوئی موضوع، اس کو اچھی طرح سمجھنا ہے تو اس موضوع سے مربوط تمام باتیں جو قرآن نے کی، اور وہ تمام باتیں جو اہل بیت اطہار علیہ السلام نے محمد و آل محمد نے کی ہیں، ان کو سامنے رکھ کے، نہ کہ ایک پہلو والی بات کو لے لیا جو اچھی لگتی ہے ہمیں، جس نے استغفر اللہ کہا اس کو اتنی نیکیاں ملیں گی، اور دوسری طرف پتہ ہی نہ کیا کیسا استغفر اللہ۔ جس نے ایک سورت پڑھی، قرآن کی تلاوت کی، اسے اتنے ثواب ملیں گے، اور دوسری طرف دیکھا ہی نہ کہ کس طرح پڑھنے کا ثواب ملے گا، تو یہ گمراہی ہے، احمقوں کی جنت ہے۔ سب کچھ سامنے رکھا جائے، جو کہہ رہے ہیں پڑھنے کا ثواب ہے وہ بتا رہے ہیں کیسے پڑھنا ہے، جو کہہ رہے ہیں ہمارا شیعہ کامیاب ہے وہ بتا رہے ہیں ہمارا شیعہ کیسا ہوتا ہے۔ کیوں صرف آدھا سچ لے لیا جائے اور دوسرے آدھے سچ سے آنکھیں بند کر لی جائیں؟ اس سے بڑی جہالت کیا ہو، اس سے بڑی حماقت کیا ہو؟ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور یہ کہ اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اور توبہ کر کے استغفار کر کے بیٹھے نہ رہو، پھر لوٹو اس کی طرف۔ توبہ کا معنی لوٹنا ہوتا ہے، توبو الیہ، اس کی طرف آؤ۔ اگر ایسا کرو گے تو وہ کیا کرے گا؟ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى، تو وہ اللہ تمہیں ایک معین مدت تک ایسی متاع، مہلتیں، چیزیں، وسائل، نعمتیں جو حسناً خوبصورت ہیں، وہ تمہیں عطا کرے گا، تمہیں توفیقات دے گا، تمہیں نعمتیں دے گا ایک معین مدت تک، چونکہ ہمیشہ تم نے یہاں پہ نہیں رہنا۔ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، اور ہر صاحب فضیلت کو اس کی فضیلت عطا کرے گا۔ کیا مطلب؟ جس نے ایسے کام کیے جس سے وہ اللہ کے فضل کے قابل ہو گیا ہے، اللہ اس پر اپنا فضل کرے گا۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم پھر جاؤ، اگر بات نہ مانو، یعنی یہ اللہ رسول پاک سے کہہ رہے کہ اس طرح بتائیے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، تو اگر تم پھر جاؤ، ایسا نہ کرو جو کہا جا رہا ہے، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، تو پھر مجھے خوف ہے تمہارے بارے میں اس دن کے عذاب کا جو کبیر، بہت بڑا دن ہے، اسے معمولی نہ سمجھو۔ اس دن مجھے خوف ہے کہ تم پر عذاب آ جائے گا اگر یہ کام نہیں کرتے۔ ترجمے کی ایک دفعہ تکرار کرتے ہیں، آیت نمبر 3 کی، اور یہ کہ اپنے رب سے مغفرت طلب کرو
پھر اس کی طرف پلٹو، یہاں ترجمہ کیا گیا پھر اس کے آگے توبہ کرو. لفظ توبہ کہتے ہیں پلٹنے کو، لوٹنے کو، اور الیہ یعنی اس کی طرف. وہ تمہیں مقررہ مدت تک یعنی دنیا میں اچھی متاع زندگی فراہم کرے گا، اور ہر احسان کوش یعنی اچھے کام کی کوشش کرنے والے کو اس کی احسان کوشی کا صلہ دے گا، جو اس نے اچھے کاموں کی کوشش کی تھی. اور اگر تم نے منہ پھیر لیا تو مجھے تمہارے بارے میں ایک بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے. آیت نمبر 4 اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، تمہارا پلٹنا اللہ ہی کی طرف ہے. مرجع وہ جگہ جہاں پر بازگشت ہوتی ہے، جہاں پہ واپس آیا جاتا ہے. اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، تمہارے واپس لوٹنے کی جگہ اللہ کی طرف ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور یہ مت سمجھنا وہ دوبارہ زندہ کر کے تمہیں اکٹھا نہیں کر سکتا، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. بس آیت نمبر 4 تم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر. اب یہ جب پیغام رسول اللہ دیتے تھے تو ہٹ دھرم لوگوں کا رد عمل کیا ہوتا تھا اللہ بتا رہا. آیت نمبر 5 الا، آگاہ رہو، خبردار ہو جاؤ، انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ، یہ اپنے سینوں کو دوہرا کرتے ہیں. یوں کرتے ہیں، کیا کرتے تھے؟ عجیب ہے اللہ کے رسول کے ساتھ عجیب رویہ. سن کے انسان کو آپ تصور کیجئے اللہ کے نبی جیسی شخصیت اور یہ بدبخت جب دیکھ لیتے تھے کہ کھڑے ہو کر کہیں بات کر رہے ہیں تو کوشش کرتے تھے کہ ہمیں دیکھے ہی نہ تھا کہ ہم سے بات نہ کرنے لگ جائے، ہمیں پکڑ کے کوئی بات نہ ہم سے کر لے، تو اپنے آپ کو یوں ٹیڑھا کر کے چھپا کے چلے جاتے تھے کہ رسول پاک کی نظر نہ پڑے کون جا رہا ہے، پہچانے نہ. سینے کو یوں کر لینا، یثنون صدورہم، اپنے سینوں کو لپیٹ لیتے ہیں، لیستخفوا منہ، تاکہ اس سے چھپائیں. الا، آگاہ ہو جاؤ، یعنی پہلے کہا آگاہ ہو جاؤ، یہ حرکتیں کیا کر رہے ہیں؟ وہ رسول جو ان کی نجات کا پیغام لے کر آئے اتنے بدبخت ہیں کہ اس کو دیکھ کے کہتے ہیں ہمیں دیکھ کے پہچان کے روک نہ لے، بات نہ شروع کر دے، چھپ کے گزر جاتے، اس سے چھپنا چاہتے. الا حین یستغشون ثیابہم، آگاہ ہو جاؤ کہ جب یہ اپنے کپڑوں سے اپنے آپ کو ڈھانپتے ہیں، کوئی چادر کی ہوتی تھی وہ اوپر ڈال لیتے تھے، گزر جب پتہ نہیں چلے کون جا رہا ہے. جب یہ ایسا کرتے ہیں یعلم ما یسرون وما یعلنون، تو اس اللہ کو علم ہے جو یہ چھپا رہے ہیں اور جو یہ اعلان کر رہے ہیں. اعلان کر رہے ہیں یعنی ظاہر کر رہے ہیں. عربی میں اعلان کا مطلب اصل میں یہ ہوتا ہے کہ اعلانیہ کوئی کام کر دینا، چھپانا نہیں. اور یہ جو ہم جسے اناؤنسمنٹ اعلان کہتے ہیں یہ بھی اسی لیے تاکہ سب کو پتہ چل جائے، ایسے کوئی چیز بیان کر دینا. انہو علیم بذات الصدور، بے شک وہ سینوں کی باتوں سے تھوڑا بہت نہیں، علیم خوب اچھی طرح ان کا علم رکھتا ہے، جانتا ہوں. آیت نمبر 5 کا ترجمہ دوبارہ، آگاہ رہو، یہ لوگ اپنے سینوں کو لپیٹ لیتے ہیں تاکہ اللہ سے چھپائیں. اللہ سے چھپائیں سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ آگے بات اللہ کی ہو رہی ہے. اصل میں تو یہ چھپاتے تھے رسول اللہ سے، لیکن گویا کہ اللہ سے چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں. کس سے چھپ رہے ہیں؟
رسول کس کا نمائندہ ہے؟ تو اس اعتبار سے یہ ترجمہ، کیونکہ آگے بھی اللہ ہی کا ذکر آ رہا ہے، تاکہ اللہ سے چھپائیں، آگاہ ہو جاؤ جب یہ اپنے کپڑوں سے ڈھانپتے ہیں تب بھی وہ ان کی اعلانیہ اور پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے، اور وہ یقیناً سینوں کی باتوں سے خوب واقف ہے۔ آیت نمبر 6، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اور کوئی زمین پر چلنے والا اصل میں دابہ کہتے ہیں رینگنے والے کو، لیکن پھر یہ ہر جاندار چلنے والا ہر جاندار کے معنی میں آ گیا، لیکن اصل میں یہ لفظ رینگنے والے کے لیے، اور اللہ کے سامنے چلنے والے بھی رینگنے والے ہی، ٹھیک ہے نا؟ جیسے ہمارے سامنے ہم سمجھتے ہیں چونٹی رینگ رہی ہے، جبکہ ہم بھی اس کے سامنے چونٹی کی طرح رینگنے والے ہیں، اس لیے اس کو اکڑ بہت چونٹی اکڑ رہی ہو۔ انسان، آپ یہاں بیٹھے ہو، مثلا یہاں میز پہ چونٹی آئے اور مجھے اکڑنا شروع ہو جائے مثال کے طور پر، تو مجھے ہنسی آئے گی، اس کی اوقات دیکھو کس بات پہ اکڑ رہی، یا مجھے نہ اکڑے، اپنے آپ کی کسی چیز پہ اکڑ کے یہاں سے گزر جائے۔ آپ نے دیکھا بعض اوقات کارٹونز میں ایسے سین ہوتے ہیں، چونٹی اکڑ رہی ہو تو وہ جو بڑا ہے اس سے اس کو کس چیز پہ اکڑ رہی ہے، غلطی سے کسی کا ہاتھ کوئی رکھ دے تو اس کی جان نکل جانی، کس چیز پہ اکڑ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے کہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پہ اکڑ کے مت چل، اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْض، تو زمین نہیں پھاڑ سکتا، وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، نہ تو اتنا اونچا ہے کہ پہاڑوں سے اونچا ہو جائے گا، اس طرح اکڑ مت چل ایسے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، اور زمین پر کوئی رینگنے والا یا چلنے والا ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو، ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمے۔ اور اب تو ایسی زبردست ڈاکومنٹریز بنی ہوئی ہیں سمندری لائف پر اور پرندوں کی لائف پر، اور ان مخلوقات کے جو ہمیں عام نظروں سے دکھائی بھی نہیں دیتی، اور بعض کے رزق پہنچنے کے طریقے کیسے عجیب ہیں۔ مثال دیتا ہوں اور گائیڈڈ کیسے ہیں، ہدایت کیسے کی گئی۔ ایک آپ کو مثال دیتا ہوں جو میں نے دیکھی خود، کہ سمندر کے کنارے ایک پرندہ ہے جس کی غذا مچھلی ہے، لیکن اس کو خود مچھلی پکڑنی نہیں آتی۔ اب اللہ نے کیا اس کو گائیڈ کیا ہوا، وہ پرواز کرتا ہے اور ایک دوسرا پرندہ جو مچھلی پکڑ سکتا ہے اس کے سر پہ زور سے چونچ مارتا ہے، اس وقت تک اس کو مارتا ہے جب تک وہ مچھلی نہ پکڑ کے نکالے، اور جب وہ نکالتا ہے اس سے چھین لیتا ہے۔ آپ اس منظر کو دیکھیں، خود نہیں پکڑ سکتا، پانی میں نہیں جا سکتا، وہ ڈائیو کر سکتا پانی میں، تو یہ آتا ہے اس کے اوپر اور اس کی سر پہ مارتا ہے، جا نیچے مچھلی پکڑ، اور وہ تنگ آ کے پھر ڈائیو کرتا ہے اور اندر سے مچھلی لے کر نکلتا ہے، یہ اس سے جپڑ لیتا ہے، خود نہیں جا سکتا۔ اور زمین پر کوئی جاندار ایسا نہیں ہے مگر اس کا رزق اللہ کے ذمہ کو گائیڈ کیا۔ اور آپ دیگر چیزیں دیکھیں، ایک افسانہ، ایک تمثیل پڑھی تھی لیکن تھی بہت خوبصورت، آپ کو عرض کروں کہ ایک چھوٹی سی چڑیا کہ جو شکار شدہ جو گوشت ہوتا ہے چبایا ہوا صرف وہ کھاتی ہے، تو ایک دن وہ نکلی اپنے گھونسلے میں بچے چھوڑ کر، اور خود بھی بھوکی ہے، اسے کوئی نہیں مل رہا، تو اس نے بھوک کی شدت سے اور بچوں کی چیخیں سن کے اس نے فریاد کی اللہ سے کہ مجھے کیوں نہیں مل رہا۔ تو اس تمثیل کے الفاظ ہیں، فرشتہ رزق کی طلبی ہوئی اور کہا گیا ایسا کوئی
یہ ہوتا نہیں ہے کہ اللہ کو پتہ نہ ہو فلان، پر اس لکھنے والے نے یہ زبان استعمال کی ہے. طلبی ہوئی، وہ نیچے آیا، اس نے ایک کچھار میں سوئے ہوئے شیر کو بیدار کیا اور شیر باہر نکلا اور باہر نکل کے اس نے حملہ کیا ایک کسی جانور پر اور اسے چیڑ پھاڑ کے رکھ دیا اور پھر اس کا گوشت کھایا اور کھا کے وہ شیر سو گیا. جب سو گیا تو اوپر وہ درخت پہ پرندہ بیٹھا ہوا تھا اور وہ نیچے اترا اور اس نے وہ چبایا ہوا شیر کا گوشت جس کے ریشے اس کے منہ پہ لگے ہوئے تھے وہ وہاں سے لے کر خود بھی کھایا اور اپنے بچوں کو بھی کھلایا. تو پھر وہ نیچے لکھتا ہے، اصل میں یہ بات بتانی تھی آپ کو کہ وہ اینڈ میں لکھتا ہے کہ دیکھنے والے نے یہ سمجھا کہ شیر نے شکار کیا اور شیر نے پیٹ بھرا ہے، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ سارا کھیل اس چڑیا کا پیٹ بھرنے کے لیے رچایا گیا تھا. بعض دفعہ لوگ کچھ اور دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس کی بیک پر اللہ کچھ اور کروا رہا ہوتا ہے. صلوات پڑھے محمد والی. اور زمین پر کوئی جاندار ایسا نہیں مگر اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے. اور یہ اللہ پہلے آیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ ہی کے ذمے ہے. ایسا نہیں، کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے جس کا رزق کسی اور کے ذمے ہے، سب اس کا کھاتے ہیں. اور کوئی کہے اللہ کو پتہ ہے چیزیں کون سی کہاں پڑی ہوئی ہیں، کہا نہ صرف یہ پتہ ہے کہ اب کہاں ہے، یہ بھی پتہ ہے کہ جانا کہاں ہے. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور اس کو وہ بھی پتہ ہے کہ اس کی عارضی جگہ کون سی، مستقل جگہ کون سی ہے اور عارضی جگہ کون سی. پھر اس کی تفسیر میں بتایا گیا، یعنی عارضی جگہ سے مراد شکم مادر ہے اور مستقل جگہ سے مراد دنیا ہے. یہ مکمل نہیں ہے چونکہ آخرت کے اعتبار سے دنیا عارضی جگہ ہے. کسی نے اپنے گھر کے باہر جو تختی لگائی ہوئی تھی اس کے نیچے اپنا نام لکھا ہوا تھا، ایڈریس لکھا ہوا تھا، اوپر لکھا ہوا تھا عارضی قیام گاہ. گھر اس کا اپنا تھا لیکن بات بڑی خوبصورت لکھی ہوئی تھی، یعنی یہ فلان شخص کی عارضی قیام گاہ ہے اور نیچے نام اور ایڈریس لکھا ہوا تھا. اور وہ جانتا ہے اس کا ٹھکانہ مستقل کہاں ہے اور عارضی کہاں ہے. کل فی کتاب مبین، ہر چیز ایک روشن کتاب میں لکھی ہوئی ہے، موجود ہے. بس آیت نمبر 6 کا ترجمہ اس طرح سے، اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو، اور وہ جانتا ہے کہ اس کی جائے قرار کہاں ہے اور عارضی جگہ کہاں ہے. سب کچھ ایک روشن کتاب میں موجود ہے. میں اس کے بعد سے کوشش کیا کروں گا، جو پہلے آیت کو خود پڑھ کر اس کے لفظوں کا ترجمہ اور تفصیل بیان کر کے اور پھر اینڈ میں ایک دفعہ دوبارہ یہ جو بلاغ القرآن والا ترجمہ ہے قبلہ شیخ محسن علی نجفی صاحب کا، اس عبارت کو بھی میں انشاءاللہ تکرار کیا کروں گا تاکہ ترجمہ ریپیٹ ہو کے ذہنوں میں اچھی طرح واضح بھی ہو جائے.